یہ سب زمینیں ہماری ہیں حمزہ۔ جو آدمی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا اس کی ہم نے قسمت بدل دی۔ آپ بہت شاندار لوگوں کے ساتھ ہو، لیکن کائی قبیلہ میرا قبیلہ ہے، اس لیے ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو اس قسط کے کچھ اہم کلپس دکھائے جائیں گے اور اس قسط کا مکمل اوور ویو دیا جائے گا۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں جرگہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ارطغرل سپاہیوں کا کمانڈر نہیں بن سکتا کیونکہ اس کا ایک ہاتھ تلوار چلانے کے قابل نہیں رہا۔ اس قسط کے آغاز میں حلیمہ سلطان ارطغرل کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کے ہاتھ کے بارے میں آپ کی والدہ کو بتا دیا تھا، جس پر ارطغرل سخت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور اب وہ اسے کبھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کرکت سردار دہلی دامیر سے پوچھتا ہے کہ ارطغرل کے فیصلے میں صرف تم نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دہلی دامیر کہتا ہے کہ ارطغرل نے جو کہا وہ سب ٹھیک تھا اور آپ نے جو فیصلہ اس کے خلاف کیا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر تجتیکن غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں، جس پر کرکت سردار تجتیکن کو بیٹھنے کو کہتا ہے اور معاملہ رفع دفع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تجتیکن اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہے جہاں گوکچے بھی پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں جرگے میں ارطغرل کی مدد کرنی چاہیے تھی اور جو فیصلہ ہوا ہے وہ غلط ہے، جس پر تجتیکن سخت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی میرے سامنے ارطغرل کا نام نہیں لینا۔ دوسری طرف کوجا بش قبیلے سے باہر آ کر ایک منگول سے ملتا ہے تاکہ نویان کو قبیلے کے بارے میں خبریں دے سکے۔ اتفاق سے ارطغرل بھی اسی راستے پر آ جاتا ہے۔ کوجا بش گھوڑے کی آواز سن کر منگول سپاہی کو چھپ جانے کا کہتا ہے۔ جب ارطغرل وہاں پہنچتا ہے تو کوجا بش اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ گھوڑے نے مجھے گرا دیا ہے۔ ارطغرل گھوڑے کو چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ گھوڑے نے تمہیں گرایا ہے، جس پر کوجا بش طنزاً اسے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے تم اب سپاہیوں کے کمانڈر نہیں رہے اور تم ایک فالتو آدمی بن کر رہ گئے ہو، جس پر ارطغرل غصے میں آ جاتا ہے اور کوجا بش کو پکڑ کر نیچے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ہاتھ کیا زخمی ہوا، تمہاری تو زبان چلنے لگی ہے، اور جاتے جاتے طنزاً کہتا ہے کہ تمہیں اس گھوڑے پر نہیں بیٹھنا چاہیے جس کو تم سنبھال نہ سکو۔ دوسری طرف دہلی دامیر جرگے میں ہونے والے فیصلے کے بارے میں ارطغرل کے سپاہیوں کو بتاتا ہے کہ اب سے ترگت اور دوان ارطغرل کے انڈر ہیں، لیکن عبد الرحمن کے بارے میں بہت برا فیصلہ ہوا ہے۔ اتنے میں تجتیکن کے سپاہی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ اپنے ہتھیار پھینک کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، اور دہلی دامیر بھی اسے یہی کرنے کو کہتا ہے، لیکن ترکت کو یاد آتا ہے کہ کس طرح سلیبیوں کی جیل میں اس کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ غصے میں آ جاتا ہے اور سپاہیوں کے ساتھ ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دونوں گروپ ایک دوسرے کو خوب مارتے ہیں، لیکن عبد الرحمن گرفتار نہیں ہوتا اور تجتیکن کے سپاہی غصے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد عبد الرحمن خود ہی گرفتاری دے دیتا ہے اور قبیلے کی جیل میں جا کر قید ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف گوکچے حلیمہ کے پاس جاتی ہے اور اسے بہت برا بھلا کہتی ہے کہ اس نے ارطغرل کے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، جس کے بعد حلیمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف نویان حمزہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں کائی قبیلے کا سربراہ بناؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں قبیلے کے موجودہ سربراہوں کو ختم کرنا ہوگا، جس پر حمزہ بھی راضی ہو جاتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ قبیلے کے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، جس پر نویان رضامند ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آئمہ خاتون حلیمہ سے کہتی ہیں کہ میں نے ارطغرل کے خلاف فیصلہ اس لیے دیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ ارطغرل منگولوں سے بدلہ لینے جائے گا اور اس حالت میں ان سے جیت نہیں سکے گا اور اپنے آدمیوں کے ساتھ ختم ہو جائے گا، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، جس پر حلیمہ بھی کہتی ہے کہ مجھے بھی یہی ڈر تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ کو ارطغرل کے راز کے بارے میں بتایا تھا۔ دوسری طرف تجتیکن سب سپاہیوں کو ٹریننگ والی جگہ پر بلاتا ہے۔ جب ترگت اور دوان وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ تم دونوں کو تمہاری حد بتائی جائے، جس پر ترگت کہتا ہے کہ تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پہلے ہی آپس میں فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم مزید اس قبیلے کے سپاہی نہیں رہیں گے کیونکہ ہم ارطغرل کے انڈر ہیں، اس لیے جب تک وہ دوبارہ کمانڈر نہیں بن جاتا ہم اس قبیلے کے سپاہی نہیں بنیں گے، جس پر تجتیکن غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ان دونوں کو پکڑ لو، لیکن فوراً گندوگدو بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، اور سب سپاہیوں کو اپنی تلواریں اندر کرنے کو کہا اور ترگت اور دوان کو وہاں سے چلے جانے کو کہا، جس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل غار میں گائکلی کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ قبیلے کے لوگ غلط فہمی میں ہیں کہ نویان حملہ نہیں کرے گا، جبکہ نویان بہت جلد ان پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ میں عبد الرحمن کو جیل سے آزاد کرا کے لاؤں گا اور تم اسے نویان تک پہنچاؤ گے، کیونکہ عبد الرحمن کو میں جاسوس بنا کر نویان کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔
وہ ظاہری طور پر نویان کے ساتھ ہوگا لیکن ہمیں اس کی چالوں کے بارے میں خبریں دے گا، جس پر گائیکلی رضامند ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف نویان اور حمزہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ حمزہ پوچھتا ہے کہ کب تک تم لوگ یہ کام جاری رکھو گے، جس پر نویان کہتا ہے کہ جب تک چنگیز خان کے بیٹوں کی حکمرانی ساری دنیا پر قائم نہیں ہو جاتی تب تک ہم لڑتے رہیں گے۔ پھر حمزہ پوچھتا ہے کہ تم لوگوں نے کائی قبیلے پر حملہ کیوں کیا تھا، جس پر نویان کہتا ہے کہ میں صرف ارطغرل کو پکڑنا چاہتا تھا اور اس کو اناطولیہ کا حاکم بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں مانا۔ اب مجھے تم مل گئے ہو، لہٰذا اب تمہیں حاکم بنایا جائے گا، اس کے لیے ہمیں خون بھی بہانا پڑے گا، اور یہیں پر اس قسط کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔